حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا ٹھہر ٹھہر حضور آ رہے ہیں۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم تشریف لائے، حضور کے ہاتھ میں روٹی تھی، مجھے عطا کرتے فرمایا لے لے۔ کہتے میں نے حضور سے وہ روٹی وصول کی اور خواب ہی میں اسے کھانا شروع کر دیا۔ ابھی آدھی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ حضور اگر عطا فرمائیں تو وہ حقیقت میں عطا فرمانے والے ہیں۔ تو یہ چار چیزیں ذہن میں رکھیں، جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا، جس نے حضور کو خواب میں دیکھا بیداری میں بھی وقت جاگیں گے، اور تیسری بات حضور جس کے خواب میں آئے قصد اور ارادے سے آئے، اور چوتھی بات جو عطا کیا وہ حقیقت میں عطا کیا۔ سلطان محمود غزنوی سویا مقدر جاگے، تین شک تھے، میرا باپ کون، قیامت آئے گی کہ نہیں، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں یا یہ علماء کے من گھڑت الفاظ ہیں۔ اب سویا مقدر جاگے، آقا کریم خواب میں تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہا اے سبکتگین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کو میں تیری شفاعت کروں گا۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا، تین شک بھی دور کیے، جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ یہ ہے کلام کا حسن کہ تھوڑے لفظ ہوں، معانی و مطالب کے انبار اس کے اندر موجود۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے کلام کا یہ حسن ہے، ان کی ہر بات پہ بات ختم ہو جاتی ہے، ان کا ہر حرف حرف آخر ہے، ان کے منہ سے نکلنے والی بات فضاؤں میں روشنی بکھیر دیتی ہے۔ اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب بات کرتے ہیں تو دانتوں کے سوراخوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی ہیں۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، مناظرہ کرنے کے لیے آ گیا، یہودی علماء نے تیار کر کے بھیجا، مشکات میں روایت ہے، ابو داؤد شریف میں روایت ہے، باقی کتب میں روایت ہے۔ آ کے بیٹھ کے مجلس لگی تھی، نور پھوٹ رہا تھا، چشمہ ابل رہا تھا، حضور گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو کا عنوان کیا تھا، صلہ رحم، سل من قطعک واط من حرمک۔ دو لفظ ہی ساری حقیقتوں سے پردہ اٹھا دیتے ہیں۔ سل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، واط من حرمک، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ بس وہ یہ جملے سنے تو دل میں اتر گئے، مناظرہ بھول گیا، وہ جو کوٹڑی باندھ کے لائے تھے سوالوں کی تتلیوں کی طرح اڑ گئی، سارے سوال ہوا میں تحلیل ہو گئے، کوئی سوال یاد نہ رہا۔ رومی کہتے ہیں اے لکھائے تو جواب ہر سوال، تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے۔ اور اقبال کہتا ہے یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی و روزے کے خاشاک مرا و سوختی، کہ تو نے ایک نظر کر دی اور ایک نظر میں سارے مسئلے حل کر دیے۔ عبداللہ ابن سلام کو کہا بتاؤ کدھر آئے ہو، کہا غلام بننے آیا، جو مناظرہ کرنے آیا تھا غلام بن گیا، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ کہا میں تو غلام بننے آیا ہوں۔ اب عبداللہ ابن سلام بڑا پڑھا لکھا عالم، جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا، جو ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے کہ ابھی خبر آتی ہے کہ عبداللہ ابن سلام کے سوالوں کا جواب نہیں آیا مسلمانوں کے نبی، ان کے کانوں نے یہ خبر سنی، وہ بھی غلام بن گیا۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ تو علماء یہود مجلس نبی میں بھاگ کے آ گئے اور عبداللہ ابن سلام کو کوسنے دینے لگے، تو نے رسوا کر دیا، یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی۔ تو سنی عبداللہ ابن سلام نے کیا جواب دیا، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ کہتے مجھے کیا پوچھتے ہو، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں نے جب اس پیارے کے چہرے کو آ کے دیکھا ہے نا، میرے دل نے گواہی دی ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا نہیں۔ پیر وارث شاہ نے حد کر دی، وہ کہتے ہیں جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھیا وہ تے بول دے۔
جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے تے جیو نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے کہا کیا پوچھتے ہو میں نے دیکھتے ہی پہچان دیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے اللہ اکبر رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین سنایا ہو جب بات کریں تو سنایا دانتوں سے نور کی کرنیں چن چن کے نکلیں تو آقا کریم جو فرما دیتے ہیں مختصر مگر جامع حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں مسجد نبوی میں آیا رش کم تھا حضور بیٹھے ہوئے تھے میں حاضر ہو گیا آقا کریم فرمایا ابو ذر ہر چیز کے آداب ہیں اور مسجد کے بھی کچھ آداب ہیں میں نے عرض کی حضور ارشاد فرمائیں مسجد کے آداب کیا ہیں قال رکعتین کہا 2 رکعتیں جب مسجد میں آؤ تو 2 رکعتیں پڑھو تحیت المسجد کہتے ہیں میں نے 2 رکعتیں پڑھی اس کے بعد پھر حضور کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور آقا کریم کی خدمت میں نے عرض کی ای الاعمال احب الی اللہ حضور سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے مجھے ارشاد فرما دیجئے قال الایمان باللہ وجہاد فی سبیلہ کہا اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا یہ محبوب ترین عمل ہے اللہ کا کہتے میں نے پھر پوچھا ای المؤمنین اکملہم ایمانا کون سے مومن ہیں جو ایمان میں کامل ہیں مومنوں میں سے وہ کون شخص ہے جس کا ایمان مکمل ہے قال احسنہم خلقا جس کے خلق اچھے ہیں اس کا ایمان کامل ہے ذرا دیکھیے ایک ایک جملے کے اندر کتنی کتنی حقیقتوں کو سمویا جا رہا ہے پھر میں نے کہا فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ مسلمانوں سے افضل کون ہے قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم یہ تحیت المسلم ہے یہ دوسرے مومن بھائی کو ضمانت دینا ہے السلام علیکم تجھے سلامتی ہو یعنی میرے بھائی تیری عزت تیرا مال تیری آبرو اور تیری جان اس کو میرے سے کوئی خطرہ نہیں ہے السلام علیکم میری طرف سے تجھے ضمانت اور وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام میرے بھائی پر میری طرف سے تجھے بھی ضمانت تو میری طرف سے بے خوف ہو جا میرے سے تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کاش ہم السلام علیکم کا مفہوم سمجھ جائیں تو معاشرے میں روشنی اور نور آ جائے لیکن آج تو حالت ایسی ہو گئی ہے معاشرے کی کہ وہ کسی نے خوب عکاسی کی کہ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے یہ ہمارا معاشرہ ہے جبکہ السلام علیکم جو تحیت المسلم ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تیری جان تیری آبرو تیرا مال تیری عزت مجھ سے محفوظ ہے حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ 4000 نبیوں کی وصیتوں کو میں نے جمع کیا اور ان میں سے میں نے 8 کلموں کا انتخاب کیا اور ان میں سے ایک کلمہ یہ ہے جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھ پر پہرے بٹھاؤ
کسی کے گھر میں جا کے خیانت کا ارتکاب نہ کرو. تو جب بندہ کسی کو السلام علیکم کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے تو بے فکر ہو جا، میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں. تو کہا کہ کون سا مسلمان ہے جو افضل ہے؟ قالا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. پھر میں نے عرض کی ای الہجرۃ افضل، بہترین ہجرت کون سی ہے، کون سی ہجرت افضل ہے؟ قالا من ہاجر من السوء، جس نے گناہوں سے ہجرت کر لی، برائیوں سے ہجرت کر لی، یہ اچھی ہجرت ہے.